نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے اسپیشل، چونکہ ہمارا تسلسل چل رہا ہے کھانے پینے کے حوالے سے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ ہے مکئی، جس کو ہم کارن بھی کہتے ہیں، اس کو میز بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پاکستان اور بر صغیر کے جو علاقے ہیں اس کے کاشت کے لیے خاصے موزوں ہیں اور وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ غریب آدمیوں کے لیے یہ ایک بہترین غلہ ہے، سستا، اور جس کے اندر طاقت بھی موجود ہے، توانائی بھی ہے۔ لیکن ہم اس کا مزاج کا احاطہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے مزاج کے بغیر ترتیب نہیں دی۔ تو اگر انسانوں کا مزاج ترتیب دیا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کا مزاج بھی ترتیب دیا ہے۔ اگر ایک ماں کے 5 بچے ہوتے ہیں اور 5 بچوں میں سے 5 کی جو نفسیات ہے وہ الگ الگ ہے، 5 کی سوچ الگ الگ ہے، 5 کے معاملات الگ الگ ہیں، سوچنے کا ایک سٹائل الگ ہے، رہنے کا سٹائل الگ ہے، بات کرنے کا سٹائل الگ ہے، تو سب کی نفسیات ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ایک ماں کے 5 بچوں کی نفسیات ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو تمام دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں سب کی نفسیات یا سب کے مزاج ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کا بروقت استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کارن کی، اور کارن ایک ایسی چیز ہے، مکئی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہر خاص و عام پسند کرتا ہے اور پیلے کلر کے دانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ہم دیکھیں تو یہ جب کچی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا ذائقہ انتہائی شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کچی چھلی کو آپ تھوڑی سی اس میں دودھ پڑا ہو، ابھی وہ مکمل طور پہ تیار نہ ہوئی ہو، اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو اس کے دودھ کو اس کے نکالیں گے ذرا دبا کے دانے کو، اس میں سے میٹھا دودھ نکلے گا، میٹھے کلر کا ایک مواد نکلے گا، رطوبت نکلے گی۔ لیکن جب یہ پک جاتی ہے تو اس کا ذائقہ کچھ پھیکا پھیکا سا ہو جاتا ہے، کچھ ہلکی سی مٹھاس بھی رہتی ہے لیکن پھیکا ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج جو اللہ رب العزت نے ترتیب دیا ہے وہ خشک سرد ہے، اور خشک سرد ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور یہ خشک اثرات کی حامل ہے۔ اور اس کے اندر اللہ نے جو خصوصیت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاک کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں ہم اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور کہ کون لوگ ہیں جو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی طاقت کی چیزیں رکھی ہیں۔ جیسے اگر ہم انالیسس کرتے ہیں اس کا، تو اس کے انالیسس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں وٹامن سی ملتا ہے، ہمیں فائبر ملتا ہے، ہمیں شوگر ملتی ہے، ہمیں کاربوہائیڈریٹس ملتا ہے، ہمیں پروٹین ملتے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے کارآمد تب ثابت ہوں گی جب ہمارے جسم میں رطوبات زیادہ ہوں گی، اور رطوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سنگرانی جیسے مسائل کا یا ہمیں کچے پخانے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیز کو تو یہ بہت بہترین طریقے سے ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ قوت دافع کو روک کر قوت ماسکہ کو تقویت فراہم کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سنگرانی کا شکار ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً بعد پخانا آ جاتا ہے، تو اس کا کھانا ان لوگوں کے لیے بہترین فائدے کا مند ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رطوبات کو خشک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مزید اس کے اندر کیا ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، چونکہ اس کے اندر فائبر موجود ہے، اس کے اندر وٹامن سی موجود ہے، اور وٹامن سی کا کام اسپیشل یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر سے رطوبات کو خشک کرنا یا رطوبات کو کم کرنا اور خون کو گاڑھا کرنا۔ اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ کسی انسان کا اگر پہلے سے ہی بلڈ تھک ہے اور خون میں تیزابیت موجود ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی جیسی چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کانسٹیپیشن جیسے مسائل موجود ہیں، اب ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز نے نفخ پیدا کرنی ہے، یا آپ کے ہاتھوں پاؤں میں جلن پیدا کر دی، یا آپ کے ہوا میں سمیل پیدا کر دے گی، یا آپ کی ہوا کے اندر سمیل پیدا ہو جائے گی، آپ کے جو منہ کے اندر سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ڈینڈرف کا بڑھ جانا جسم کے اندر، بالکل پاسبل ہے کہ اس کے کھانے کے بعد ڈینڈرف بڑھ جائے، کیونکہ جس چیز کا مزاج ہی خشک سرد ہے، اور آپ دیکھتے نہیں خشک ہونے کے بعد اس کے دانے کی کیا حالت ہوتی ہے،
کہ خشک ہونے کے بعد اس کا دانہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا آپ چوٹ لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر پانی خشک ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اس کی خشکی کی دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد ہمیشہ نفق شکم اور ہوا میں اسمیل، پیٹ میں گیس کا ہونا، پیٹ میں گڑگڑاہٹ کا ہونا، یہ اس کے کھانے کے بعد ضروری ہے کہ ایسی کیفیت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے۔ ہاں بشرطِ یہ کہ آپ کے جسم میں رطوبات زیادہ ہیں، آپ کے جسم میں پانی کی ٹھنڈک کی کیفیت زیادہ ہے اور آپ کا یورین وائٹ کلر کا آتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ آنکھیں بند کر کے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ مکئی میں کیمیاوی طور پر نائٹروجن بھی پائی جاتی ہے اور پھر اس میں سے اکثر ایک کیمیاوی اعمال کے ذریعے لیکوڈ گلوکوز بھی نکالا جاتا ہے جو شربتوں، ٹکیوں اور مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے فائدے بے انتہا ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں چھلی کے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی طاقت رکھی ہے، اس کا مزاج جو ترتیب دیا اللہ رب العزت نے، کیونکہ چھلی کا مزاج تو خشک سرد ہے، لیکن جو اس کے بال ہوتے ہیں جو اس کے اوپر سے نکلے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کے پرت در پر اس کی پرتوں کو کھولتے ہیں اس کے اندر سے بھی بال نکلتے ہیں، اگر ان کو بوائل کر کے پلایا جائے تو درد گردہ اور یہ سنگریزہ وغیرہ جو ہمارے رک جاتے ہیں ہماری خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے، جو ہمارے خون کے اندر ذرات رکنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کیلشیم کے، کچھ آئرن کے، تو ایسی چیزوں کو بھی نکالنے میں یہ ہیلپ فراہم کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک ترتیب بنائی ہے۔ اگر ہم اس ترتیب کے مطابق چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ چھلی کا استعمال، مکئی کا استعمال، کارن کا استعمال، یا کارن فلور ہو گیا، اس کا آٹا ہو گیا، اس کا استعمال صرف اسی حالتوں میں کر سکتے ہیں، یا تو آپ کو سنگرینی جیسے مسائل کا سامنا ہو، تو یا آپ کو شوگر ٹائپ 1 جیسی کیفیت کا سامنا ہو۔ جب آپ شوگر ٹائپ 1 جیسی کیفیت میں اس کا استعمال کریں گے تو یہ رطوبات کو خشک کرنے کا سبب بنے گا، چونکہ مٹھاس ہوتی ہے تو انسان کی جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں اور جسم کا پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ مسکولر سسٹم کو ایکٹیو کریں گے، اس پہ دباؤ ڈالیں گے، تو اس سے پھر نتائج یہ نکلیں گے کہ آپ کا جو مسکولر سسٹم ایکٹیو ہونے کے ساتھ ہی جسم میں رطوبات خشک ہونی شروع ہو جائیں گی اور پیشاب کی زیادتی میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مسائل رطوبات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر شوگر ٹائپ 2 کی کنڈیشن میں آپ مکئی کا استعمال کروائیں گے تو اس کو بڑھانے کی صلاحیت رکھے گا، نہ کہ کم کرنے کی صلاحیت۔ تو اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔